بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم اغفر شهدانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا. اللهم فك أسرانا. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدي ومولاي محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بسم اللہ. اچھا جی، علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے ترجمے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں کہیں تھے ہم. امام موصوف نے مجموعی لامتناہی کا مشاہدہ چونکہ صوفیانہ واردات میں کیا تھا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی. اس میں ہم نے میرا خیال بات کی تھی کہ متناہی کا کیا مطلب ہے اور نارسا ہونے کا کیا مطلب ہے. اور لہذا انہیں فکر اور وجدان میں خط فاصل کھینچنا پڑا. فکر اور وجدان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے نزدیک وجدان جو ہے فکر اور وجدان میں تعلق ہے. اور وجدان کی ان کی تعریف میرا خیال ہے، یعنی وجدان کا یہ لفظ پہلے بھی میں نے کہا، اس لیے کچھ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہمارے اسلامی علوم میں وجدان مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال وجدان سے ان کی یا مراد انٹلیکچوئل انٹیویشن یا انٹیویشن آف ٹاک، اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. ایک نامی رشتہ قائم ہے، یعنی فکر اور وجدان کا تعلق ہے. مثلا جیسا کہ ارسطو نے کہا، افلاطون نے کہا عقل جو ہے یہ صرف جو ہے حواس جو ہے حواس سے اطلاع نہیں آتی بلکہ عقل سے بھی اطلاع آتی ہے. عقل صرف جو ہے تنظیمی چیز نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ فکر سے اگر متناہیت نارسائی کا اظہار ہوتا ہے تو اور ہم اسے بے نتیجہ ٹھہراتے ہیں تو اس لیے کہ فکر زمانے مسلسل سے وابستہ ہے. بئی ہمارا یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے، یعنی دیکھیں ہر چیز جو ہے بالطبع متناہی ہے کیونکہ فکر مخلوق ہے تو وہ متناہی کیسے نہیں ہوگی. لیکن علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ متناہی نہیں ہے. اس میں وہ ہیگل کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی تک پہنچ سکے. اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے. تو یہاں یہ امام غزالی سے جو ہے اور ایک لحاظ سے کانٹ سے بھی اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ ہیگل نے کانٹ سے اختلاف کیا اس معاملے میں. اس کی وجہ سے ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ باہم دیگر متزاحم انفرادیوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے کسی وحدت میں ضم کر لے. بہرحال اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ذرا مشکل مباحث، مشکل یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے، کیونکہ کیا سرائی ہے بنیادی طور پہ
انگریزی اصل میں دیکھتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ ترجمہ کے بعد اوقات نیازی صاحب جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں اس میں غلط تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ انگریزی اصل کے مطابق نہیں ہوتا. Can't consistently اچھا in this way experience you can write infinite and mystic experience convince him of the finitude and conclusiveness of the inconclusive of thought and drive him to draw a line of cleavage between thought and intuition. تو پہلی بات تو اس میں ہم نے بار بار کہی ہے کہ امام غزالی کو جس چیز نے فکر کی نارسائی اور متناہی ہونے پر کنونس کیا، متناہی ہونے پر کنونس کو کیا کہتے ہیں اردو میں قانع کیا، وہ یہ تھا کہ یعنی پہلے تو فکر کا مطالعہ، خود فکر یعنی تحفۃ الفلاسفہ وغیرہ میں خود فکر کا مطالعہ اور فکر کی واردات کا مطالعہ. تو فکر کی تاریخ خود نارسائی، اس کے متناہی اور نارسائی. دوسرا یہ کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ فکر کو کیسے لامتناہی اور رسا مان سکتے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ فکر کی نارسائی، اس کو نارسائی کہیں یا کچھ بھی کہیں، نارسائی جو ترجمہ ہے وہ انکنکلوسیونیس کا، اور یہ فکر کی خاص بات ہے جو امام غزالی نے بھی نوٹ کی اور دیگر لوگوں نے بھی نوٹ کی. اس کو اینٹینیمیز کہتے ہیں فکر کی. وہ اس نارسائی کا اظہار ہے کہ فکر جب ماورائی امور میں بات کرتی ہے یا کلی امور میں بات کرتی ہے تو دو متضاد قضیے اگر عمل لیں، مثلا یہ کہ کائنات کا آغاز ہے یا کائنات ہمیشہ سے ہے، تو ان دونوں کے بارے میں آپ دلائل دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی دلائل کے اعتبار سے حتمی نہیں ہوتے. اور اگر آپ فکر کو نارسا نہیں مانتے ان معنوں میں کہ آپ فکر کو ہر چیز کے بارے میں کنکلوسیو نتیجہ جو ہے نکال سکتے، اگر یہ آپ کا قول ہے تو پھر مطلب یہ کہ آپ وحی کی ضرورت کا ایک معنی میں انکار کر رہے ہیں. ہم اس کو یعنی کسی کو لازماً کافر تو نہیں کہیں گے اگر یہ بات کرتا ہے، لیکن کیونکہ اقوال کے لوازمات سے کفر لازماً نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کا لوازم یہ، اس کا لازمہ یہی ہے کہ وہی کی ضرورت کا انکار کر رہے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں لامتناہی، فکر کے لامتناہی ہونے کا کیا مطلب ہے. عقل کے لیے جو علامہ اقبال نے انگریزی میں لفظ استعمال کیا ہے but the revelation of the total infinite and mystic امام غزالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسٹک ایکسپیرینس میں، یعنی اس کو صوفیانہ واردات ترجمہ کیا ہے حضرت نیازی صاحب نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسٹک صوفیانہ نہیں ہے، اور واردات کا ترجمہ ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں. علامہ اقبال کا لفظ ایکسپیرینس یا نہیں ہے، مسٹک ایکسپیرینس اوکے مسٹک ایکسپیرینس ہی ہے. تو صوفیانہ مسٹک ایکسپیرینس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے امام موصوف نے مشاہدہ. ایکسپیرینس جو ہے علامہ اقبال مشاہدہ نہیں کر رہے، وہ تجربہ کہہ رہے ہیں، صوفیانہ تجربہ. نیازی صاحب ترجمہ اس کا کر رہے ہیں صوفیانہ واردات مشاہدہ. but the revolution in mystic. اچھا، اور ریولیشن کا ترجمہ علامہ اقبال مسٹک ایکسپیرینس کو ریولیشن کہہ رہے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ انکشاف. ریولیشن کا یہ مطلب ہوگا، یہ اس کا ترجمہ وہی بھی ہوتا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے نیازی صاحب واردات کر رہے ہیں.
بہرحال تو علامہ بٹ دا ریولیوشن آف دا ٹوٹل انفینٹ انفینٹ کا مطلب ہے لامتناہی، ٹوٹل کا مطلب ہے کلی. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مجموعی لامتناہی، تو ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے مراد جو ہے حقیقت بطور کل وہ ہم لے سکتے ہیں. ابھی ایک چیز جس کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے وہ یہ کہ جو لامتناہی کلی ہے لامتناہی، اب یہ نہیں پتا اس سے خدا مراد لے رہے ہیں یا کیا مراد لے رہے ہیں علامہ اقبال. دوسرا یہ کہ لامتناہی کا جو علامہ اقبال کا تصور ہے وہ ہیگل والا ہے، یہ نہیں، لیکن اس میں ابھی نہیں جاؤں گا انلیس یہ کہ اس کی ضرورت پڑی تو دیکھتے ہیں. تو لامتناہی کا انفینٹ کا صرف یہ مطلب ہے جس کی کوئی نہایت نہیں ہے. نہایت جو ہے دو معنی میں ہو سکتی ہے. کوئی چیز جو ہے وقت میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور اگر ہم اسپیس کا سوچیں یعنی مکان کا سوچیں تو وہ کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تجربہ ہوا یا اس کا انکشاف ہوا امام غزالی کو ان کی جس کو یہ کہہ رہے ہیں صوفیانہ واردات میں، جس کو ہم مشاہدات اور فن حق کہتے ہیں. اور اس سے انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ لامتناہی جو ہے، اب کس طرح پتہ چلا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی محض یہ کہ مجھے اپنی واردات لامتناہی کا جو ہے مشاہدہ، اس سے یہ کس طرح میں نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ لازماً فکر سے اس لامتناہی کا جو ہے مشاہدہ نہیں ہو سکتا یا علم حاصل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ علامہ کا دعویٰ ہے کہ امام غزالی کو اس طرح جو ہے فکر کی متناہیت اور اس کی نارسائی کا علم ہوا، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو فکر کی متناہیت نارسائی کا جو علم ہوا وہ تاریخی فلسفہ پڑھنے سے اور فلسفیوں کے اور متکلمین کے اور دیگر لوگوں کے کام کو دیکھنے سے ہوا. یعنی فکر کے فنکشن، کس طرح فکر کام کرتی ہے اور وہ دعوے کرتی ہے، اور اس کے دعوے جو ہے متضاد ہیں حق کے بارے میں. متضاد ان معنوں کہ دو دعوے کرتی ہے جو متضاد ہیں، دو سے زیادہ، اور دونوں کے بارے میں ایسے دلائل دیتی ہے جس میں یعنی لگتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. یعنی وہ نارسا ہے. نارسا کے لیے جو علامہ نے استعمال کیا وہ لفظ انکنکلوسیو ہے، اور یہ لفظ صحیح ہے کیونکہ اس کا ترجمہ نارسا صحیح نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہونا چاہیے غیر قطعی، اور یہ غیر حتمی اس کا بالکل لفظی ترجمہ ہے انکنکلوسیو. تو یہ صحیح ہے کہ علامہ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ عقل تمام امور میں نہیں، غیبی امور میں، یعنی غیب مطلق نہ غیر حتمی ہے اس کی عقل کے دعوے. یہ امام غزالی کا دعویٰ ہے. امام غزالی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عقل جو ہے غیبی امور میں یہ تو پھر اس دعوے کا نتیجہ ہے کہ عقل جو ہے غیبی امور میں اس کی رسائی نہیں. رسائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعوے نہیں کر سکتے، اس کے دعوے تو کرتی رہتی ہے ہمیشہ سے، لیکن اس کے دعوے جو ہیں ایک تو متضاد ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دعوے کے بارے میں حتمی
دلائل نہیں دیتی. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دلائل نہیں دیتی، دلائل دیتی ہے لیکن وہ دلائل حتمی نہیں. اور اس کا ایک ثبوت کہ وہ دلائل حتمی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کے متضاد دعووں کے بارے میں دلائل دیتے ہیں جو یہ حتمی تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان میں بھی کچھ وزن ہے. اسی کو جو ہے فکر کی اینٹینمیز کہتے ہیں. اس پہ آئیں گے کبھی. اچھا تو یہ تو نارسائی کا ہوا. So, but the revelation of total infinite mystic experience finitude. Finitude کا یعنی فکر متناہی ہے. فکر کے متناہی ہونے کا کیا مطلب ہے جناب؟ صافی چونکہ سفیان انہوں نے یقین کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی ہے. But the revelation of the total infinite and mystic experience convinced him of the finitude and inconclusive thought and drove him to draw a line on a cleavage between thought and intuition. اچھا تو متناہی کا اس میں کیا مطلب ہے؟ متناہی کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ متناہی ان معنوں میں کہ وہ غیر متناہی کا ادراک نہیں کر سکتی. متناہی کے ہم کوئی بھی معنی لیں اور غیر متناہی کی کوئی بھی معنی لیں، یعنی یہ ایک منطقی بات لگتی ہے کہ متناہی جو ہے غیر متناہی کا ادراک نہیں کر سکتے. اگر وہ متناہی جو ہے غیر متناہی کا ادراک کر لے تو وہ غیر متناہی نہیں رہے گا کم از کم اس پہلو میں، کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے جو ہے اب ادراک کا بھی ہے کہ ادراک کلی کرتی ہے یا جزوی. اگر جزوی کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر نارسائی تو قائم رہی. تو کلی ہی کرے گی جب جو ہے رسا ہوگی. تو اس لگتا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ فکر، اس کو تھاٹ کہتے ہیں، فکر. علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ فکر جو ہے رسا بھی ہے، یعنی رسائی کا مطلب ہے حتمی ہے، یعنی کنکلوسیو ہے، یعنی انکنکلوسیو نہیں غیبی امور میں. اور فکر جو ہے انفینٹ یعنی غیر متناہی ہے. میننگ معنی کہ وہ متناہی کو کا کلی احاطہ کر سکتی، غیر متناہی کا کلی احاطہ کر سکتی. یہ یہاں اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. اور اس میں ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو ہم بالکل رد کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ یعنی رد ان کا اسلامی بنیادوں بھی کرتے ہیں اور خود فلسفے اور عقل کی تاریخ اس کو رد کرتی. اب یہ کہنے کے بعد کہ امام غزالی جو ہے عقل کے دعووں کو غیر حتمی بھی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے غیر لامتناہی کا ادراک یا تو کر ہی نہیں سکتی، یا ادراک جو ہے وہ کلی ہوگا، جزئی نہیں ہوگا، حتمی. کیونکہ جب وہ حتمی نہیں ہوگا تو وہ کلی تو ہو ہی نہیں سکتا. اس پہلو سے اس کے اب وجوہات بیان کر رہے ہیں. اور وجوہات پہ آج تھوڑا سا یعنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ لمبا چلے گا. اور وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ غزالی نے فکر اور وجدان میں نہ صرف یہ فرق کیا بلکہ ان کو متضاد چیزیں سمجھا. اور وجدان سے ہم مراد ہے انٹیوشن، یعنی انٹلیکچوئل انٹیوشن، عقل کی یہ طاقت کہ وہ معقولات کا مشاہدہ کر سکے.
جیسا کہ افلاطون کہتا تھا، یا ہیگل بھی نے بھی پھر کہا، گو کہ کانٹ اس کا رد کرتا ہے، اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی بھی اس کا رد کرتے ہیں۔ مجھے اس پہ کوئی حتمی میرے خیال میں تو رد نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ رد کرتے ہیں بارہ۔ تو یہاں مشاہدے سے مراد جو ہے وجدان ہمارے معنوں میں نہیں ہے، کہ وجدان جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ احساس باطن یا یعنی اپنی سیلف ریفلیکشن کو وجدان کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک فکر اور مشاہدہ جو ہے، اور فکر اور وجدان جو ہے اس میں نامی تعلق ہے، آرگینک ریلیشن شپ ہے، یعنی یہ کہ فکر اور وجدان جو ہے متضاد قوتیں نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ پوری ہیگیلین چیز ہے، کیونکہ ہیگل یہاں کانٹ کا رد کر رہا ہے، کیونکہ کانٹ نے کہا کہ فکر جو ہے وہ چیزوں کا ادراک نہیں کرتی، وہ صرف چیزوں کو جن کا احساسات ادراک کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ نتیجے نکالتی ہے، یا ان احساسات کی بنیاد پہ جو اطلاعات آتی ہیں ان کی ترتیب کرتی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ صرف یہ کہ ترتیب کرتی ہے بلکہ اپنی وجدانی شکل میں یا انٹیوٹیو شکل میں ادراک بھی کرتی ہے۔ اور ہیگل کیا اس کا پورا نظام ہے ایک، تو ان یہاں جو ہے وہ ہیگل سے متفق ہے علامہ اقبال، اور کہہ رہا ہے کہ امام غزالی اس حقیقت تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ انہوں نے کانٹ کی طرح جو ہے فکر کے تنظیمی پہلو اور فکر کے ادراکی پہلو میں جو تعلق ہے اس کو نہیں پہچانا۔ یہ نہیں پہچانا کہ وجدان جو ہے فکر کا ہی ایک مظہر ہے، یا فکر کا ہی ایک اظہار ہے۔ یہاں مطلب یہ کہ امام غزالی کی جو بھی رائے ہو، یا لیکن اس میں علامہ اقبال پہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ فکر جو ہے اطلاعات فراہم کرتی ہے، پھر بھی یہ بات تو قائم رہتی ہے کہ فکر جو ہے جو اطلاعات آپ کو فراہم کرتی ہے، یعنی علی کو فراہم کرتی ہے، اور جو اطلاعات جو ہے عمر کو فراہم کرتی ہے مثلا خدا کے بارے میں، وہ اتنی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مطلب اپنے محسوسات میں وجدان یا ڈائریکٹ انٹیوشن کو مانتے اس لیے مانتے ہیں کہ مثلا میں اگر درخت دیکھتا ہوں اور علی مثلا درخت دیکھتا ہے، عمر درخت دیکھتا ہے، تو اس میں ایک آبجیکٹیوٹی ہے، یعنی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو عمر دیکھ رہا ہے اور علی دیکھ رہا ہے وہ تقریباً ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے جو وہ نتائج نکالتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس قسم کا کوئی اتفاق جو ہے عقل کے وجدان کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، عقل کے انٹیوشن کے بارے میں۔ تو اس بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو علامہ اقبال یہاں دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، چاہے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی نے اس کا انکار کیا ہو یا نہیں کیا۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقل کے ہاں اطلاعات یا عقل کی وجدانی صلاحیت نہیں ہے، یہ انکار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کا ہم انکار کر رہے ہیں، اگر عقل کے ہاں وجدانی طاقت ہو بھی تو ہمارے پاس اس کا کوئی معروضی طریقہ نہیں ہے کہ ایک فرد کی عقل جو وجدانی معلومات حاصل کرتی ہے اور دوسرے شخص کی عقل جو وجدانی معلومات حاصل کرتی ہے ان کی معروضیت پر کوئی حتمی رائے قائم کر سکے۔
یہ اس کا انکار کر، اور اس کا علامہ اقبال انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خود یعنی تاریخ فکر انسانی سے آیا ہے، یعنی فکر کی اپنی تحلیل سے تو آیا ہو یا نہ ہو، تاریخ فکر انسانی اور جن نتائج پر پہنچی ہے اس سے آیا۔ ہاں یہ علامہ اقبال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک یہ ہوا، لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ آگے بھی یہی ہو، تو ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو چیز جو ہے کروڑوں سال سے نہیں ہوئی، آپ یہ کہہ لیں کہ اب ہو جائے گی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر انسان کی جو حیات ہے وہ اس میں ایک کلی تغیر ہوگا، اور کیونکہ علامہ اقبال ارتقاء کے قائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے فکری طور پہ بھی ارتقاء کر رہا ہے، اور روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی، اور وہ کچھ کر سکے گا جو پہلے نہیں کیا تھا، تو یہ ایک مطلب پھر ایک ایسی بات ہے جس کی ہمارے پاس جس کو یعنی جس کی ویریفیکیشن کی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی جس کے تیقن کا، جس کی حقیقت کے تیقن کا، جس کی صحت کے تیقن کا ہمارے پاس کوئی حتمی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی صحت کا ہم تیقن کر سکیں۔ آگے اور کیا کیا، تو یہاں پہ رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين۔